کو ہونے والے انتخابات کو لے کر ایک سکینڈل سامنے آیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے 35 پنکچر. یہ سکینڈل کیا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے یہ جانیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹویٹ سے ہی یہ سکینڈل سامنے آیا ہے, یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے 11 مئی کے انتخابات کو لے کر. وہ ٹویٹس اگر آپ دکھا دیں. جی بالکل, ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ جو ٹویٹس ہیں اس وقت چل رہی ہیں اور آپ کی غالباً ٹویٹ اس وقت میں نے جی نگراں وزیر اعلیٰ جو ہمارے اور بڑے اچھے ہمارے قابل احترام دوست ہیں نجم سیٹھی صاحب, ان سے میں نے پوچھا تھا ٹویٹ پہ کہ یہ 35 پنکچر اسکینڈل کیا ہے, اور نجم سیٹھی صاحب کو سے میں نے پوچھا یہ 4 فروری کو. نجم سیٹھی صاحب کے جواب سے پہلے عمران خان نے ٹویٹ کر دیے. عمران خان کے 2 ٹویٹس سامنے آئے اور عمران خان نے جو اپنے ٹویٹ کیا سوشل میڈیا پہ, عمران خان نے 2 باتیں کی. عمران خان نے یہ کہا کہ 35 punctures also help explain why PMLN is not allowing voter verification in 4 constituencies of Punjab demanded by PTI. اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور انتہائی اچھے دوست نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ نجم سیٹھی assuring نواز شریف of having 35 پنکچر, یہ ٹویٹ چلی گئی. ہاں, پھر اس کے بعد جب میں نے نجم سیٹھی صاحب نے اس کے بعد پھر جواب عمران خان کو نہیں دیا بلکہ نجم سیٹھی صاحب نے مجھے جواب دیا, اور مجھے نجم سیٹھی صاحب نے جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد مجھے یہ جواب دیا کہ my comments applies to him also, اور you know all about this punctures don't you doc. یہ جو نیچے لکھا نظر آ رہا ہے, اور پھر تھوڑا سا انہوں نے بیچ میں اپنی اسمائل ڈالی ہا 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 کر کے, must ask پرویز رشید. تو اب اس سے پہلے میں یہ نجم سیٹھی صاحب سے کہہ چکا تھا کہ یہ اب الزام جو ہے یہ پہلے تو میں نے لگایا آپ پہ, لیکن اب یہ عمران کی طرف سے آ گیا ڈائریکٹ. تو نجم سیٹھی صاحب نے پھر اس کے بعد یہ مجھے جواب دیا. وہ جواب بھی آپ دیکھ لیں. نجم صاحب نے کہا کہ my comments applies to him too, you know all about these punctures don't you doc. اچھا, اب میں اس سے پہلے کہ آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو میرے پاس موجود تھی پہلے سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک بات یہ صرف بتاؤں کہ یہ جو 11 مئی کے الیکشنز تھے یہ پرنسپل سٹانس رہا ہے, اور آگے جا کے کیونکہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ریکارڈ پہ رہتی ہیں ہمیشہ, میرا پرنسپل سٹانس رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ان الیکشنز میں ساری ہی پارٹیوں نے. ایون مسلم لیگ نواز جو جیت کے آئی اس نے بھی الزام لگایا کہ ہمارے اوپر سندھ میں دھاندلی ہوئی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہمارا راستہ روک دیا گیا پنجاب میں. تحریک انصاف نے الزام لگایا, ہر پارٹی نے الزام لگایا اس پہ, تقریباً ہر بڑی پارٹی نے دھاندلی کا الزام لگایا. اور تحریک انصاف نے چیلنج کی ہوئی 4 سیٹیں, اور یہ جو عمران کہہ رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہوا کیا ہوا, یہ کہ غالباً نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ, اور اب وہ ایک بڑی سرکاری شخصیت ہے, ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے نجم سیٹھی صاحب کی, اور نجم سیٹھی صاحب نے کہا ان سے کہ 35 پنجر پنجابی میں کہ 35 پنجر میں نے لگا دیے ہیں. وہ جو ریکارڈنگ تھی وہ پاکستان کو جو دنیا کی انٹیلیجنس مانیٹر کرتی ہے, سب سے بڑا دنیا کی آج جو سپر پاور ہے, ٹھیک ہے, اس ملک کی انٹیلیجنس پاکستان کی جو ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہے وہ یقیناً وہ ٹیلی فون ٹیپ کر رہی تھی. ہمارے ادارے بھی کر رہے ہوں گے ظاہر ہے, لیکن وہ اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی ٹیپ کر رہی تھی. ان کے جو سفیر صاحب ہیں, ان کے سفیر صاحب اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے 35 پنچر کیا چیز ہے. تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ٹیلی فون کی گفتگو میں کہیں 35 پنجر آئی ہے, یہ 35 پنجر کیا چیز ہے. تو انہوں وہ بھٹکتے جو ہیں وہ سفیر محترم, آپ سمجھ گئے نا کس ملک کی بات کریں, سب سے بڑا جو بھی وائسرا ہے ہمارے ملک میں. اچھا, اب وہ سفیر محترم بھٹکتے ادھر سے ادھر غلطی سے وہ کہیں تحریک انصاف کے پاس ہی پہنچ گئے, اور ان سے پوچھ لیا کہ یار یہ 35 پنجر کیا چیز ہے. یعنی بالکل الٹ پلٹ ہو گیا معاملہ, جو کہ پہلے سے 4 حلقوں میں ان کو ان سے ڈسکس کر لیا, وہاں سے یہ 35 پنجر کی. یہ جو الیکشنز ہے نا, میں ایک بات سے بتاؤں آپ کو, اور یہ مجھے اس وقت بھی آئندہ بھی بات کریں گے. یہ جو سیٹ اپ بنا تھا نا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ, اس وقت بڑی بات ہوئی تھی نا. اس وقت فخرو بھائی یہ سارا معاملہ کس نے کیئر ٹیکر بننا ہے, کیا بننا ہے,
یہ سارا جو بھی سامنے آیا نا، آپ کو پتا پاکستان کی اصل پرائم منسٹر کس نے بننا تھا؟ خسرو صاحب نے نہیں بننا تھا کیئر ٹیکر۔ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکسکلوڈنگ تحریک انصاف، صرف تحریک انصاف کو رکھیں سائڈ پہ آپ، پاکستان کی بڑی دونوں پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یہ دونوں سینٹر میں تھے، ایک وزیر اعظم اور ایک آپ کی قائد حزب اختلاف، جس شخصیت پہ اتفاق ہوا تھا نا مرکز میں، وہ شخصیت تھی عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی۔ اچھا، عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو اصل میں وزیر اعظم پاکستان بننا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فارمولے چل رہے تھے کہ 3 سال کا سیٹ اپ آ جائے گا، الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے، طاہر القادری صاحب آ گئے، طاہر القادری صاحب مطالبہ کر رہے تھے کہ تطہیر کی جائے، پہلے ڈیفالٹرز ہیں ان کو نکالا جائے، آرٹیکلز آپ کو یاد ہے مختلف باتیں چل رہی تھی ساری، یہ کر دی گئی سارا، ٹھیک ہے نا، ساری اسلام آباد ڈیکلیریشن، تو وہ ساری اس دوران جب یہ بات چلنے لگی نا تو دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ پریشانی پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی شخصیت آ جائے جو بالکل، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج انٹروینشن کرے، فوج انٹروین کر کے کہیں، کیونکہ طاہر القادری صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں مشاورت کی جائے عدالت اور فوج سے، آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر مشاورت کی جائے فوج سے اور تو ان کے اندر پریشانی پیدا ہوئی، اور ایگریمنٹ جس پہ ہوا وہ ہوا عاصمہ جہانگیر صاحبہ پہ کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کم سے کم فوج کو تو نہیں آنے دیں گی، کچھ نہیں دیں گی، الیکشن ٹائم پہ کرا لیں گی، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فوج تو کہیں غائب ہی ہو گئی، نظر ہی نہیں آئی فوج، بلکہ اتنی زیادہ میسو ریگنگ ہوئی اس کے بعد کہ وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ لیکن وہ باتیں اپنی جگہ رہی، تو لیکن اس وقت کیا ہوا کہ عمران خان نے اور خود مسلم لیگ نواز کے بھی کچھ لوگوں نے عاصمہ جہانگیر صاحب کے خلاف بیان دے دیا۔ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ عمران کی بہت زیادہ اچھی دوستی نہیں رہی کبھی بھی، لیکن نجم سیٹھی صاحب کے شاید پروگرام میں عمران آ گئے تھے ان دنوں میں تو تلخی ختم ہو گئی تھی، ورنہ عمران خان جو ہے بڑا سخت بیان دینے جا رہے تھے، یہ میری اپنی ذاتی انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں، عمران خان شاید نجم سیٹھی کو بھی نہ بننے دیتے، جس طرح عاصمہ جہانگیر کو عمران خان نے بالکل سائن آف کر دیا، اور آج بھی عاصمہ جہانگیر صاحب میں مزاج تلخی ہے کیونکہ وہ تقریباً بن گئی وزیر اعظم، لیکن نجم سیٹھی صاحب نے وہ اپنا تھوڑا سا بیلنس کیا، لیکن وہ تلخی آج بھی موجود ہے، حالانکہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ لیکن چونکہ اب ظاہر بات ہوگی، عمران نے بھی براہ راست الزام لگا دیا، اور آگے سے نجم سیٹھی صاحب نے بھی بات کر دی کہ یو نو اباؤٹ ہز پنکچرز اینڈ ٹاک ٹو، اور میں ظاہر درمیان میں کراس فائر میں آ گیا ہوں بیچ میں، تو ضروری ہے کہ میں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ٹیپ عمران خان صاحب کرتی ہے، آپ نے دیکھی ہے، آپ نے سنی ہے یہ ٹیپ، وہ گفتگو جو اس کے اندر ریکارڈ کی گئی ہے وہ آپ نے سنی ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ میں اس پہ کوئی کمیشن دوں گا ابھی فی الحال، لیکن آپ ڈینائی نہیں کر رہے؟ میں ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن آپ کے پاس موجود ہے یہ ٹیپ؟ میں اس پہ بھی کوئی بات نہیں کروں گا ابھی اس وقت۔ چلیں ایک اور سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ ٹیپ عمران خان صاحب کے پاس کب پہنچی؟ 11 مئی کے انتخابات کے بعد 2013 میں، یا اب پہنچی کیونکہ اب ان کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا جو کہ آپ کی ٹویٹ کا جواب ہے؟ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ تو عمران خان بتائیں گے خود یا ان کی پارٹی کے لوگ بتائیں گے، یہ جو واقعہ ہے نا، یہ واقعہ ہے آج سے کوئی آپ سمجھیں کہ یہ جو سفیر محترم نے تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جس شخصیت سے بات کی، اچھا وہ جس شخصیت سے بات کی نا ایکچولی وہ بہت زیادہ تحریک انصاف بھی نہیں ہے، وہ ایک میں کس طرح سے اشارہ کروں ان کی طرف، وہ ایک خیر ان کا نام بھی لے دیں گے کسی بتانے والے دنوں میں، وہ ان شخصیت سے سفیر محترم اصل میں پوچھ رہے تھے کہ یہ بتائیے 35 پنچر کیا ہے یار، یہ ہم ڈی کوڈ نہیں کر پا رہے جملے کو، تو وہاں سے وہ بات نکلتے نکلتے عمران تک پہنچ گئی، اب پھر آگے کیا ہوا وہ آنے والے دنوں میں ظاہر کلیئر ہوگا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، وہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیپ ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ٹیپ کسی وقت بھی سامنے آ سکتی ہے، وہ ٹیپ موجود ہے، ٹھیک ہے ٹیپ موجود ہے، لیکن نجم سیٹھی صاحب کو پورا حق ہے، اختیار ہے پورا نجم سیٹھی صاحب کو اس بات کو کلیئر کریں، کیونکہ عمران نے براہ راست ان پہ الزام لگائے، اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ عمران نجم سیٹھی صاحب کو ماننے مطلب بالکل نہ کرنے جا رہے تھے نجم سیٹھی صاحب پہ، اگر نجم سیٹھی صاحب کا اس وقت تھوڑا سا سیز فائر نہ ہوتا، مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کے درمیان معاملہ ہے، لیکن کافی تلخی تھی اس وقت بھی بہت تلخی تھی، اور اب تو بہت ہی زیادہ تلخی ہو گئی ہے، اب نجم صاحب جب آئیں گے یا ان سے بات ہوگی یا وہ ٹی وی پہ ان کو میں سنوں گا تو میں بتا پاؤں گا کہ کیا ہے معاملہ، لیکن جیسے عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو عمران نے نہیں بننے دیا، اسی طرح عمران نجم سیٹھی صاحب کو بھی نہیں بننے دیتے، اگر یہ معاملہ اگر نجم سیٹھی صاحب کی تھوڑے دنوں کے لیے وہ کراس فائر نہ ہو جاتی ہے اور وہ انٹرویو نہ ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹیپ ایگزسٹ کرتی ہے، آپ نے ڈینائی نہیں کیا ہے کہ آپ نے نہیں سنی ہے یا آپ کے پاس موجود نہیں ہے یا آپ نے ڈینائی نہیں کیا ہے۔